بات پر وقت آ گیا، اب خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا کی ولادت کا وقت ہے، درد ذات شروع ہے۔ علاقے کے اندر لوگوں کو بھیجا گیا کہ جلدی کرو، ان کو بلا کر لے کے انہیں لے کے آؤ، دائیوں کو بلا کر لاؤ۔ سبھی نے انکار کر دیا۔ اللہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے مکے کی عورتوں کو بھیجا دائیوں کو بلانے کے لیے، سبھی نے انکار کر دیا، اس لیے کہ غریب سے شادی کی ہے، یہ ہمیں کیا دے گی، ہم اسے نہیں جائیں گے، اس کے پاس نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا جبریل جی رب جلیل کیا حکم ہے؟ اللہ نے کہا جبریل جنت میں چلے جاؤ، کیا کروں؟ فرمایا وہاں پر جاؤ، آسیہ کو بھی لے کے آؤ، مریم کو بھی لے کے آؤ، سارہ کو بھی لے کے آؤ، وہاں سے کلثوم کو بھی لے کے آؤ۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جلدی کرو، میرے محبوب کے گھر بیٹی پیدا ہونے والے، اس کی دائیاں بن کے چلی جائیں۔ اور حضرت خدیجہ الکبریٰ فرماتی ہیں میں حیران ہو گئی کہ جب وہ وقت ولادت زہرا کے وقت 4 دائیاں جنت سے جو بھیجی گئی تھیں، دراز قد، حضرت خدیجہ فرماتی ہیں میں نے اچانک نظر اٹھا کے دیکھا، میرے گھر میں تو سبھی نے آنے سے انکار کر دیا، اور یہ اچانک میرے گھر میں لمبے قد والی خوبصورت عورتیں کون ہیں جو بولی بھی میری بول رہی ہیں، لگتی بھی ادھر کی نہیں ہے، مکے کی لگتی بھی نہیں ہے، بولی بھی میری بول رہی ہیں، زبان میرے والی ہے، یہ کون ہے؟ میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ ان کے دراز قد تھے، میں حیران ہو گئی۔ میں نے پوچھا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، غم زدہ نہ ہو۔ ایک بولی اے خدیجہ گھبرا نہیں، ہم آپ کی بہنیں اور خادمیں بن کے آئی ہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کی خدمت پر مامور کیا ہے۔ ایک نے کہا میں حضرت اسحاق علیہ السلام کی ماں ہوں، حضرت ابراہیم کی زوجہ سارہ ہوں میرا نام، اور دوسرے نے کہا کہ میرا نام مریم ہے، میں عیسیٰ نبی کی والدہ ہوں، تیسری نے کہا کہ میں موسیٰ کی بہن کلثوم ہوں، اور یہ چوتھی نے کہا کہ میرا نام آسیہ ہے۔ اور ہم کہا یہ تو تم مقدس نبیوں کی بیویاں اور بہنیں ہو، میرے گھر میں کیوں آئی ہو، میری خادمیں بن کے کیوں آئی ہو؟ فرمایا تیرے گھر میں ہماری سردار آنے والی ہے۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے ملکہ مخدومہ کائنات کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا، جنتی جوانوں کے سردار بھی ان کے بیٹے ہیں، ولیوں کے امام بھی ان کے بیٹے ہیں، نبیوں کے امام بھی ان کے والد ہیں، ولیوں کے سرتاج، ولیوں کے تاج والے ان کے شوہر ہیں، جنتیوں شہیدوں کے سردار بھی ان کے بیٹے ہیں۔ اور یہ وہ بیٹی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یہ میری بیٹی فاطمہ وہ ہے، فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ اگر میں نبی ہوں تو یہ نبوت کا ٹکڑا ہے، اگر میں رسول ہوں تو یہ رسالت کا ٹکڑا ہے، اگر میں طاہر ہوں تو یہ طہارت کا ٹکڑا ہے۔ فاطمہ بدعت منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ جب نبی پاک کو لوگوں نے تانے دیے، طرح طرح کی باتیں ہونے لگی، نبی پاک کو تانے ملنے لگے، لوگ کہنے لگے کہ تیری اولاد نہیں چلے گی، تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، ہر بندے کی اولاد اس کے بیٹے سے چلتی ہے، تیری اولاد کیسے چلے گی؟ مکے کے کافروں نے کہا کہ تیرا نظام کیسے چلے گا؟ جب رسول پاک کو بے اولاد ہونے کے تانے لگنے لگے، بے اولاد ہونے کے تانے ملنے لگے، تو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ابھی خاموش ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت سے عرش معلیٰ سے اپنے ملائکہ حضرت جبریل امین کو بھیج دیا کہ جبریل میرے محبوب کے پاس چلے جائیے اور ان سے کہہ دیجئے کہ محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، انا اعطینا کل کوثر، ہم نے تجھے کوثر عطا کی ہے، ہم نے تمہیں کیا عطا کیا؟ کوثر عطا کی ہے، ہم تجھے کوثر عطا کریں گے۔ عقیدہ اہل سنت سنیے، یہ اہل تشیع کا عقیدہ نہیں ہے، ہم اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ اہل سنت محبت اہل بیت میں کوثر بطول کو کہتے ہیں۔ کوثر کس کو کہتے ہیں؟ بطول کو کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، کوثر بطول کو کہتے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا، دوسرا لفظ آپ کا نام ہے بطول، ایک نام ہے سیدہ فاطمہ، دوسرا نام ہے آپ کا بطول۔ یہ نام نہیں ہے، یہ عہدہ ہے۔ عہدہ سمجھتے ہیں نا، جسے ہم کسی کو کہتے ہیں چودھری صاحب، حاجی صاحب، حافظ صاحب، قاری صاحب، مولوی صاحب، حالانکہ نام یہ نہیں ہوتا کہ نام ہوتا ہے یہ، بولو یار، یہ نام نہیں ہوتا، یہ عہدہ ہے۔ یہ یہاں پر بی بی فاطمہ الزہرا کا عہدہ بطول ہے، نام نہیں ہے۔
یہ عہدہ ہے. کائنات میں دو بطولیں ہیں، ایک بطول کبریٰ ہے، دوسری بطول صغریٰ ہے. ایک بطول کو حضرت مریم کہا جاتا ہے اور دوسری بطول کو فاطمہ الزہرا کہا جاتا ہے. اچھا، ان کے مقام کا پتہ کب لگے گا؟ واقعہ یہیں پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں گے. سنیے، اس بطول کا مقام کیا ہے اور اس بطول مریم کا مقام کیا ہے. اس مریم کا بیٹا عیسیٰ دنیا میں تشریف لے گا. آپ کا ایمان ہے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے؟ نزول عیسیٰ ہوگا. جن کا ایمان ہے بلند آواز سے کہے سبحان اللہ. ہم سب کا ایمان ہے الحمدللہ. ہمارا ایمان ہے عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے. اس بطول کا مقام اور اس بطول کا مقام کا پتہ تب چلے گا. یہ پہلی بار مرتبہ یقیناً آپ سن رہے ہوں گے میرے لفظ. سنیے، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، مسجد نبوی ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوں گے، مصلی بچھا ہوا ہوگا. اس بطول مریم کا بیٹا عیسیٰ بھی موجود ہوگا. اس بطول حضرت فاطمہ الزہرا کے 11 بیٹے موجود ہوں گے. اس بطول کا ایک بیٹا ہوگا، اس بطول کے 11 بیٹے ہوں گے. یہ 11 بیٹے ایک کو کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیں. عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک عام سا بندہ ہو کر بطول کے بیٹوں کو نماز پڑھاؤں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ایک عام سا بندہ ہو کر، عام سا امتی ہو کر اپنے نبی کی اہل بیت والوں کو نماز پڑھاؤں؟ یہ نہیں ہو سکتا. لہذا آپ مسئلے پہ آ جائیں. اس لیے نبی کی اہل بیت کو سردار کہا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے نہیں آئیں گے، نبی پاک کے امتی بن کے آئیں گے. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، یا اللہ مجھے یہ مقام عطا فرما. دوسرا سنیے،